شیخ عبد القادر جیلانی کے باپ، اس کا نام تھا موسیٰ، ابو صالح موسیٰ جنگوی۔ جنگی اس کو اس لیے کہتے تھے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے وہ جنگ میں بڑا شوق سے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ سفر کر رہے تھے، شام کا وقت ہے، روزے کھولنے کا وقت آیا، اور روزے کھولتے وقت ان کو پیاس بھوک لگی تھی، اور اسی نہر کے کنارے جا رہے ہیں، ایک سیب بہتا ہوا پانی میں آیا، انہوں نے سیب کو اٹھایا اور سیب کھا لیا، اس سے روزہ کھولا، روزہ افطار کیا۔ بعد میں ان کے ذہن میں آیا یہ سیب کہاں سے گرا، کس کا گرا، بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا، اور ساتھ میں باغ تھا، باغ والے کے پاس یہ پوچھا یہ میں نے سیب کھا لیا ہے، میں اجازت، اس نے کہا نہیں، آپ کو معاف نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں دو بندے اس باغ کے، ہم مشترکہ دو پارٹنر ہیں، اب میں تو تجھے معاف کر سکتا ہوں، لیکن دوسرے سے آپ پوچھیں پھر معافی ہوگی مکمل۔ بڑا سفر کرنے کے بعد ابو صالح موسیٰ اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا، اس نے کہا نہیں، تیرے لیے سزا بنتی ہے، تو باغ میں خدمت کرے گا۔ انہوں نے خدمت کی، اس نے کہا نہیں، ایک اور سزا بھی ہے آپ کے لیے کہ آپ کو میں اپنی بیٹی نکاح میں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، اور وہ گنگی ہے۔ 3 باتیں کی، فرمایا بیٹی دوں گا آپ کو، یہ سزا کے طور پر، میری بیٹی لنگڑی ہے، میری بیٹی اندھی ہے، اور میری بیٹی گنگی ہے، بول نہیں سکتی۔ جس وقت اس نے کہا ٹھیک ہے جی، ابو صالح موسیٰ نے کہا، شیخ عبد القادر جیلانی کے والد نے کہا ٹھیک ہے، میں منظور ہے، مجھے سزا دیں تاکہ میرا روزہ قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں، اور میں معاف کر دیا جاؤں دنیا میں۔ اور جس وقت اس کا نکاح ہوا تو بعد میں پتہ چلا کہ اتنی خوبصورت اس کی بیٹی تھی کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس نے پوچھا، ابو صالح موسیٰ نے، شیخ عبد القادر جیلانی کے والد نے، آپ نے مجھے کیوں کہا کہ وہ لنگڑی ہے، وہ گنگی ہے، اور وہ جو ہے یعنی کہ اندھی ہے؟ فرمایا اس لیے اندھی کہا ہے کہ آج تک اس نے کسی کو دیکھا نہیں، آج تک اس کی آنکھ نے کسی کو دیکھا نہیں، اس لیے وہ اندھی ہے۔ اور گنگی اس لیے کہ آج تک اس نے کسی غیر مرد سے کلام نہیں کی، اس لیے گنگی ہے۔ لنگڑی اس لیے ہے کہ 4 دیواری سے باہر آج تک میری بیٹی نہیں نکلی، اس لیے وہ لنگڑی ہے۔ فرمایا بڑے خوش ہوئے، تو اسی کے پیٹ سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اسی کے بیٹے ہیں۔ اب آپ صحبت دیکھیں، باپ کی تربیت دیکھیں، اور پھر ماں کی تربیت دیکھیں، اور پھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ دنیا میں نامور ہے، عبد القادر جیلانی، اس کی تربیت دیکھیں۔ اور عبد القادر جیلانی ایک دفعہ سفر میں جا رہے ہیں، قافلے میں ہیں، اور اسی طرح قافلے والوں نے قافلے کو روکا، انہوں نے سب کی تلاشی لی، ڈاکو تھے، تو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو بلایا، اس نے کہا جی اتنے 40,000 میرے پاس دینار ہیں۔ اس نے کہا عجیب مسئلہ ہے، ہر بندہ چھپاتا ہے تو زہر کرتا ہے۔ اس نے کہا میری ماں نے مجھے کہا ہے بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ باپ کی تربیت دیکھیں، پھر ماں کی تربیت دیکھیں، اور پھر بچے کی تربیت دیکھیں۔ تو اس لیے اگر آپ اس طرح سے تربیت صحبت دیں گے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی ایسے بیٹے پیدا ہوں گے۔ اگر وہی ماں جو بے نماز ہو، وہی ماں جو دین سے دور ہو، وہی ماں جو کبھی یعنی کہ ہر وقت اس کے منہ پر گالی گلوچ ہو اور بیٹے کے سامنے وہ سب غلط باتیں کرے، تو پھر فرمایا اولاد ایسی ہی پیدا ہوگی، اولاد یہی عزت ہوگی۔ آج ہر باپ پریشان ہے کہ بیٹا عزت نہیں کرتا، ہر ماں پریشان ہے کہ بیٹی بات نہیں مانتی، ہر گھر میں یہی پریشانی ہے۔ کیوں؟ تربیت آپ نے کیا کی ہے؟ کیا تربیت کی ہے آپ نے؟ آپ 7-8 بجے تک سوئیں، بے نماز رہیں، اولاد بھی آپ کے ساتھ سوئے، اور آپ ہر وقت دنیا کا لالچ اس کے دل میں ڈالیں کہ فلاں امیر ہو گیا تو غریب رہ گیا، فلاں یہ بن گیا تو یہ ہے۔ تو فرمایا جب اولاد کی تربیت آپ نے لالچ میں کی ہے، آپ نے اولاد کی تربیت تعصب میں کی ہے، آپ نے اولاد کی تربیت حسد میں کی ہے، آپ نے اولاد کی تربیت بخیلت میں کی ہے، تو آپ کی اولاد بخیل ہوگی، حاسد ہوگی،
وہ ظالم ہوگی، وہ فاسق ہوگی، بے نماز ہوگی، وہ کہاں آپ کی قدر کرے گی؟ وہ آپ کی قدر کبھی نہیں ہوگی۔ اس لیے قدر کروانی ہے تو پھر سب سے پہلے آپ نیک بندے بنیں۔ اگر اولاد کو نیک بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ خود نیک بنیں۔ اگر ماں کہتی ہے کہ میں نیک ہوں تو سب سے پہلے وہ آپ خود نیک بننے کے بعد اپنی اولاد کو نیک بنائے۔ اگر عزت کروانا چاہتے ہو تو یہی فرمایا۔ اسی طرح اولاد کو گانا نہ سننے سے روکنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کے اخلاق کو برباد کرنا ہے، کسی کی عادات کو بگاڑنا ہے تو اس کو گانا سکھا دو۔ لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو زنا کاری، ریشم کا لباس، شراب نوشی، موسیقی کو حلال سمجھ لیں گے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ یہی مسئلہ ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد آپ کی دشمن، اس لیے اولادیں دشمن ہیں کہ ہم نے اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی۔ اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ آج سکول کے لیے تو وقت ہے لیکن قرآن پڑھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج بچی کو ہم نے بڑے ایم فل تک پہنچایا، ایم اے تک، اور اس کو یہاں سے 100 کلومیٹر تک دور ہم نے ان کو پہنچایا، لیکن یہاں گھر میں اس کو قرآن پڑھانے کی فرصت نہیں ہے، اس کو نماز کے کہنے کی فرصت نہیں ہے کہ ہم اس کو نمازی بنا دیں، اس کو دیندار بنا دیں، اس کو قرآن سکھا دیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ، ہماری بچی بڑے عہدیدار بن جائیں، لیکن فرمایا نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اسی طرح خبردار اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں اولاد کے متعلق، بیٹیوں کو پردے کا اہتمام کروائیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد صحبت اچھی، ان کی غور رکھیں ان کی صحبت کیسے ہے۔ غلط لڑکے کے ساتھ، غلط بندے کے ساتھ، غلط ٹیم کے ساتھ، یا غلط لوگوں کے ساتھ، غلط یعنی فیملیز کے ساتھ ان کا آنا جانا تو نہیں ہے۔ یہ چیز خاص کیا رکھیں اگر آپ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔